بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ سڑکوں پر سے غیر مجاز قبضوں کو ہٹانے گنگولا کملاکر کی ہدایت۔ دلت بندھو اسکیم کے کاموں میں تیزی پیدا کی جائے، کلکٹر آر وی کرنن۔ نیشنل پیلیس میں آج مفت یونانی میڈیکل کیمپ۔ ٹی آر ایس مائنارٹی قائد شیخ یوسف کی جانب سے تہنیت۔ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی، رام ناتھ کووند کی تقریر کا بائیکاٹ۔ سدی پیٹ میں فائرنگ، ریئل اسٹیٹ تاجر لوٹ لیا گیا۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ اتر پردیش میں منور رانا کی بیٹی کانگریس کا نظر انتخاب۔ معذور بچہ بھی اب ہوگا فیملی پینشن کا حقدار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مقامی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے ریاستی وزیر برائے بہبود پسماندہ طبقات و سول سپلائی گنگولا کملاکر نے کہا کہ حادثے کے مہلوکین کو حکومت کی جانب سے مالی امداد دی جائے گی۔ علاوہ ازیں وزیر موصوف نے کہا کہ شہر میں اس نوعیت کے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ بروز اتوار کریم نگر میں سڑک حادثے میں 4 خواتین ہلاک ہو گئی تھیں۔ متوفین کے افراد خاندان کو حکومت کی جانب سے مالی امداد کا تیقن دیا گیا۔ بروز پیر کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں میئر سنیل راؤ، ضلع کلکٹر آر وی کنن، پولیس کمشنر کے ہمراہ وزیر موصوف نے صحافتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے اتوار کی صبح ہوئے سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حادثے میں فوت ہوئے افراد کے آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے وزیر موصوف کے ذاتی فنڈ سے 10,000 اور ضلع کلکٹر کے فنڈ سے 10,000 فراہم کیے گئے۔ حادثے میں زخمی افراد کو بہترین طبی خدمات کی فراہمی کے لیے ضلع سرکاری اسپتال نگنور پرتیما ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا۔ انہوں نے متوفین کے افراد خاندان کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی منظوری کا تیقن بھی دیا۔ علاوہ ازیں مستقبل میں اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے ایڈیشنل کلکٹر گریما اگروال کے زیر قیادت محکمہ پولیس، محکمہ عمارت و شاہرائی، محکمہ میونسپل کے تعاون سے سڑکوں پر سے غیر مجاز قبضوں کو ہٹوانے کے لیے اقدامات کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ اس پر فوری عمل آوری کرتے ہوئے ایس آر آر کالج کے اطراف و اکناف میں کاروباریوں کا انخلاء کروا دیا گیا۔ ٹریفک قوانین پر عمل آوری کا تمام کو مشورہ بھی دیا گیا۔ پولیس کمشنر ستیہ نارائن نے کہا کہ سڑکوں پر موجود غیر قانونی قبضوں کو ہٹوانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنن، میئر سنیل راؤ، ایڈیشنل کلکٹر گریما اگروال، میونسپل کمشنر ایس لاوت، کارپوریٹرز و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ کریم نگر ٹی آر ایس ضلع صدر کی حیثیت سے جی وی راماکرشنا راؤ کو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے نامزد کیا گیا۔ جی وی راماکرشنا راؤ کا بحیثیت ضلعی صدر منتخب ہونے پر ٹی آر ایس کے اقلیتی صدر و شاتواہنہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رکن شیخ یوسف نے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر نو منتخبہ صدر جی وی راماکرشنا راؤ نے مسلم اقلیتوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے کہ مسلم اقلیتوں کی جانب سے گل پوشی اور شال پوشی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر پارٹی قائدین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ جی وی راماکرشنا راؤ ساتواہنہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سوڈا کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس موقع پر تلنگانہ کے مقامی قائدین میں سلیم خان، تلنگانہ نور بادشاہ سنگم کے صدر بابو جانی، شوکت علی، عظمت علی، انور، افتخار، اشتیاق، منصور توکلی شاہین، اصغر علی، نبی، معراج، فضل اور ہارون کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ سرکار آیوش ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے ورشنی حیدرآباد اور ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر محکمہ آیوش ورنگل ڈاکٹر روی نائک کی ہدایت پر
کریم نگر سینئر میڈیکل آفیسر و یونانی ڈاکٹر یشرف سلطانہ کی نگرانی میں 21 فروری بروز منگل صبح 9 سے شام 3 بجے تک بمقام نیشنل پیلیس حسینی پورہ کریم نگر میں مفت میگا یونانی میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس فری کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز کے ذریعے معائنہ کیا جائے گا و نیز دوائیاں بھی مفت تقسیم کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ ریاست تلنگانہ سدی پیٹ کے رجسٹریشن آفس کے پاس فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق چیریال سے تعلق رکھنے والے نرسیا نامی ریئل اسٹیٹ تاجر نے ایک خطیر رقم اپنی کار میں رکھ کر دستخط کی غرض سے دفتر کے اندر گیا ہوا تھا۔ دری اثنا لٹیروں نے کار کے قریب میں موجود ڈرائیور پر فائرنگ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فائرنگ میں ڈرائیور کے پیر پر گولی لگی۔ فائرنگ کرنے کے بعد نامعلوم حملہ آوروں نے کار میں رکھی 43 لاکھ روپے کی خطیر رقم لوٹ کر راہ فرار اختیار کی۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق ریئلٹر نرسیا اپنے ڈرائیور پرشورام کے ساتھ کار میں رجسٹریشن آفس پہنچا تھا اور اس دوران یہ ناگہانی واقعہ پیش آیا۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کہ حضرآباد اسمبلی حلقے کے دلت بندھو استفادہ کنندگان کے منتخب کردہ یونٹوں کی گراؤنڈنگ کے کاموں میں تیزی لانے کی ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنن نے عہدیداران کو ہدایت دی۔ بروز پیر ضلع کلکٹر کریم نگر کیمپ آفس میں دلت بندھو اسکیم کی عمل آوری کے متعلق گراؤنڈنگ کمیٹی کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلت بندھو مستفید افراد کے یونٹوں کی گراؤنڈنگ ڈائری یونٹ کے انتخاب کردہ افراد کو تربیت کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈائری یونٹ کا انتخاب کرنے والے افراد کو کریم نگر دودھ ڈائری، وجے ڈائری کے ذمہ داران کی مدد سے آندھرا پردیش، مہاراشٹر، تمل ناڈو، کرناٹک ریاستوں سے بھینسوں کی خریدی کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ دودھ ڈائری یونٹ کے منتخب افراد کے لیے دلت بندھو اسکیم کے تحت 2 لاکھ روپے جاری کیے جائیں۔ اس اجلاس میں گراؤنڈنگ کمیٹی عہدیدار سریدھر ڈی ڈی سرینواس، آتما پی ڈی پریادرشنی، ایس سی کارپوریشن ای ڈی بینک مینیجر انچارج جگدیشور، کریم نگر ڈائری، وجے ڈائری کے نمائندے کے علاوہ نہرو یووا کیندرم کوآرڈینیٹر وینکٹ رام بابو و دیگر نے شرکت کی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ نے صدر جمہوریہ کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ سے امتیاز کا الزام لگاتے ہوئے ریاست کی حکمران جماعت ٹی آر ایس کے ارکان نے آج پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے پہلے ہی دن صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ نے احاطے پارلیمنٹ میں گاندھی کے مجسمے کے روبرو پلے کارڈز تھامے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مرکز سے ریاست کو واجب الادا فنڈز اور تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر مرکز کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر بھی زور دیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ مرکزی حج کمیٹی نے حج درخواست فارم داخل کرنے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کر دی ہے۔ مرکزی حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعقوب شیخ نے بتایا کہ 31 جنوری حج درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی، تاہم عازمین حج کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کی گئی جو 15 فروری تک رہے گی۔ چنانچہ اب عازمین حج 15 فروری تک درخواست فارم بھر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے تمام ریاستی حج کمیٹیوں کو درخواست فارم داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ مرکزی وزیر پنشن ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ فوت ہو چکے سرکاری ملازم یا پنشنر کا ذہنی طور پر معذور بچہ فیملی پنشن کا حقدار ہے اور اس پروویژن کے پس پشت کار فرما جذبے کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات فراہم کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ عوام میں اس بات کا اعادہ اس لیے ضروری تھا کہ وظیفہ اور وظیفہ یافتگان کی فلاح و بہبود کے محکمے کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ بعض معاملات میں بینک ذہنی طور پر معذور بچے کے لیے پنشنر یا اس کے شریک حیات کے ذریعے نامزد کیے گئے فرد کے توسط سے فیملی پنشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور وہ عدالت کی جانب سے جاری کردہ سرپرستی کے سرٹیفکیٹ کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت عام آدمی کے لیے کاروبار کرنا آسان بنانے کے لیے اچھی حکمرانی کے اصول پر عمل کر رہی ہے۔
اسی جذبے کے تحت فیملی پینشن کے لیے نامزدگی کی فراہمی کا مقصد ذہنی طور پر معذور بچے کو عدالت سے سرپرستی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے یا اپنے والدین کے موت کے بعد فیملی پینشن حاصل کرنے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ سے بچانا ہے، اور یہ سینٹرل سول سروس پینشن قواعد 2021 کے قانونی ضابطے کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اس لیے محکمے نے مذکورہ بالا قواعد کی شرائط کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران پینشن کے محکمے نے متعدد اختراعی اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جن میں طلاق شدہ خواتین کے لیے فیملی پینشن کے ضابطے میں راحت، ضعیف پینشن یافتگان کے ذریعے لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے موبائل ایپ کے توسط سے چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی متعارف کی گئی ہے۔ الیکٹرانک پینشن پے آرڈر، پینشن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے محکمہ ڈاک کی جانب سے تعاون وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے مزید 6 امیدواروں کے ناموں کو قطعیت دی ہے۔ واضح رہے کہ ان 6 امیدواروں میں 3 خواتین شامل ہیں۔ تازہ فہرست میں مشہور و معروف شاعر منور رانا کی بیٹی عروشہ رانا کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں اناؤ نشست سے بطور آزاد امیدوار پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا، تاہم کانگریس نے انہیں پوروا حلقے سے امیدوار بنایا ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش میں 10 فروری سے 7 مرحلوں میں انتخابات منعقد شدنی ہیں اور 10 مارچ تک نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بہت پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔